اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، بڑی تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ بھی گزر گیا۔ چند دن باقی ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا یہ دسترخواں شعبان المعظم کا۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مومنین مومنات کہ جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اعمال انجام دیے، تسبیحات و استغفار و صلوات پڑھیں، اپنی زبان کو ذکر آل محمد سے معطر رکھا، اپنے گھروں کو نماز کی رونق سے منور کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ مومنین کو جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھے، راتوں کی نمازوں کو پڑھا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم اور آپ سب کی ان قلیل سی عبادتوں کو منظور اور مقبول فرمائے، اور آنے والا سال ہم اور آپ سب کے لیے مبارک قرار دے۔ یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ قرار نہ دے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، آخری ماہ شعبان المعظم کے دن تھے۔ سرکار امام رضا علیہ السلام کی خدمت مبارک میں امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا شرف زیارت ہوا، تو زیارت حاصل کرنے کے بعد جب قرب امام علیہ السلام میں بیٹھا تو امام رضا علیہ السلام نے جو اپنے اس چاہنے والے کو ماہ شعبان کے گزرنے سے پہلے جو 4 5 6 7 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، آج وہ بیان کرنی ہے۔ ہم اور آپ بھی امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں تاکہ یہ ماہ شعبان المعظم ختم ہونے سے پہلے ہم بھی اس سے بہترین مستفید ہو سکیں، اس سے بہترین اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ جناب ابا سلط کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کی خدمت مبارک میں پہنچا۔ شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد محفل امام علیہ السلام میں بیٹھے ہی تھے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا سلط، ماہ شعبان المعظم کا زیادہ تر حصہ گزر گیا ہے اور آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا باقی بچے ہوئے دنوں میں گزرے ہوئے دنوں کی کوتاہیوں کی تلافی کرو۔ فرماتے ہیں اور جو تمہارے لیے اہم ہے لازمی اس کے لیے اقدام کرو۔ مولا وہ کون سی چیز اہم ہے جس کے لیے اقدام کرنا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط کو 8 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز جو اہم ہے، لازمی ہے کہ اقدام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم گزرنے سے پہلے امام فرماتے ہیں زیادہ دعا کرو، دوسرا یہ کہ زیادہ استغفار کرو، تیسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرو، چوتھا امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو تاکہ خالص طریقہ سے اللہ کے مہینہ رمضان المبارک میں داخل ہو۔ امام فرماتے ہیں 5ویں چیز، جو بھی امانت تمہاری گردنوں پر ہے اسے ادا کرو۔ 6ٹھی چیز امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے تمہارے دل میں جتنا بغض ہے، کینہ ہے، وہ دل سے باہر نکال دو۔ 7ویں چیز امام فرماتے ہیں کہ ابا سلط، جس گناہ میں بھی مبتلا ہو اس سے ہاتھ کھینچ لو اور تقوی اختیار کرو، آشکار و مخفی طور سے اللہ پر توکل کرو۔ 8ویں چیز جو آخری چیز امام علیہ السلام نے اپنے اس محب کو تعلیم فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ ابا سلط، اس مہینے کے باقی بچے ہوئے دنوں میں بہت زیادہ یہ کہو، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، کہ بار الہ،
اگر ماہ شعبان کے گزشتہ دنوں میں جو گزر گئے ہیں ہمیں نہیں بخشا تو باقی ماندہ دنوں میں ہمیں بخش دے۔ کتنی عظیم دعا ہے کہ انسان اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا یہ جو مہینہ اتنی جلدی سے گزر چکا ہے، اگر اس مہینے کے باقی دن جو گزر چکے ہیں اگر اس دنوں میں مجھے معاف نہیں کیا، مجھے نہیں بخشا، تو پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میرے بچے ہوئے ان دنوں میں جو ماہ شعبان المعظم کے ہیں میری تمام گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، بخش دے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ماہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے استقبال کر سکیں۔ آپ مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، اور جتنے بھی نئے احباب ہیں چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور لائک کو بٹن کو دبا کر اگر ہو سکتا ہے کہ دوسرے مومنین کو بھی گروپس میں، فیملی میں، عزیز و اقارب جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں ان لوگوں کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے ہم اور آپ سب کو اور ہمارے اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔